الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات محمد. عزاداران صدیقی کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ ایام فاطمیہ ہیں اور اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کے لیے بہترین ایام ہیں. بڑے بڑے میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم ان ایام میں یعنی ایام فاطمیہ میں اسی ذکر فاطمیہ کے نتیجے میں اپنے پورے سال کی روزی اور رزق اس بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کو یہ کہتے سنا ہے اپنے کانوں سے اور دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ معمولی ایام نہیں ہے، اس لیے کہ جس ہستی سے یہ ایام منسوب ہے وہ ہستی بہت عظیم ہے، بہت کریم ہستی ہے. ایسی ہستی ہے جس سے اگر ہمارا رابطہ تھوڑا سا بھی ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں بہت بڑی چینجنگ آئے، بہت بڑی تبدیلی. ہم ان ہستیوں کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج ہے. ابھی بھی آپ باہر جائیں، مارکیٹ میں جائیں، آپ کو مختلف جگہوں میں بڑے بڑے بل بورڈز نظر آتے ہیں. بل بورڈز پر مختلف تصویریں نظر آتی ہیں. عام طور پر کس کی تصویر لگاتے ہیں؟ کسی چیز کو بیچنے کے لیے، کسی کھلاڑی کی، کسی ایکٹریس کی، کسی مشہور شخصیت کی. اس کے ہاتھ میں وہ آئٹم تھما دیتے ہیں، اس کی تصویر بناتے ہیں اور اس آئٹم کو بیچنے کے لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ بھی کریں. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی شہرت سے فائدہ اٹھانا. اگر آپ کسی کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو بعض سویٹرز، شرٹس ملتی ہیں جس پہ بعض انٹرنیشنل ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی، معروف شخصیات کی تصویر پرنٹڈ ہوتی ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ بھی اشتہارات میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس
لیے کہ جب کسی شخصیت کا چہرہ بار بار دکھایا جائے، اس کا تذکرہ بار بار کیا جائے، تو انسان اندر سے اس شخصیت سے مانوس اور اس کی محبتوں میں اس شخص کے لیے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، دونوں صورتوں میں یہ انس، مانوسیت، محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ مغربی ثقافت بہت زیادہ حاوی ہے، غالب ہے، اس لیے ہمیں انگریزوں کی، اپنے فلم انڈسٹری کی اور اسی طرح سے سپورٹس کی انڈسٹری کی ایسی شخصیات کا چہرہ لا کر ہمیں اکسایا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ان کی استعمال کردہ چیزیں تم بھی لے لو، اور ہم بھی بعض اوقات ہمارے جوانوں کو آپ دیکھتے ہیں بالوں کا ایک خاص سٹائل بنا لیتے ہیں، کپڑے کا ایک خاص سٹائل بنا لیتے ہیں، جوتے کا ایک خاص سٹائل انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں فلان نے پہنا ہے میں بھی وہ کر رہا ہوں۔ وہ فلان کون ہے؟ ایک فاحش، ایک فاحشہ، ایک فاسق، ایک فاجر، لیکن کس طرح سے اس بد کردار، فاحش، فاسق اور اللہ کے مخالف کو ہماری زندگیوں میں وہ ہیرو بنا کر اس طرح سے لے آتے ہیں کہ ہمارا جوان ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے اندر فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک فاسق و فاجر ہے۔ حقیقت میں صرف اس کا نام چونکہ زیادہ استعمال ہوا، اس لیے ہمارے دلوں میں اس سے ایک انسیت پیدا ہوئی ہے۔ اسی انسیت کے نتیجے میں ہم اس کے برے کردار کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس کے قریب ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا انسانی المیہ ہے، انسانی مزاج۔ اس لیے جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ اس چیز سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں کربلا میں تھا، وہاں پر مجھے پتا چلا کہ فلان یوٹیوبر آیا ہوا ہے اور عزادار امام حسین کے شہدائی، امام حسین کے زائرین، لیکن نوجوان اس کے گرد ایسے گھوم رہے ہیں جیسے پروانے کے گرد، شمع کے گرد پروانے طواف کرتے ہیں۔ وہ خود کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں کی آبرو بیچتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ آپ ذرا تصور کریں، غیرت کے میدان میں یہ شخص بے غیرت ترین انسان ہے جو اپنی ناموس، اپنی عزت، اپنے گھر کا پردہ چاک کر کے اس کے عوض پیسہ حاصل کرتا ہے ایک یوٹیوبر کی حیثیت سے سوشل میڈیا میں، اور لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ دیکھ کر، سن کر اس طرح سے مانوس ہو چکے ہیں کہ اس کی برائی اب اچھائی میں بدل گئی ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے معاملے میں ہمیں جو رستہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ذکر الہی میں مصروف رہو تاکہ ابلیس کی جگہ خدا لے اور تمہارے دل میں خدا پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ نبی اور آل نبی کے تذکرے کے ذریعے سے اپنے روح کے اندر، فکر کے اندر، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر، اجتماعات میں جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کو محمد و آل محمد کے ذکر سے بھر دو تاکہ اس خالی جگہ کو شیطان آ کر نہ بھرے اور تمہیں شیطان سے مانوس نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے جب ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو جس طرح ان ابلیسوں سے مانوس ہونے کی وجہ سے ہمارا دل ان کو فالو کرنے کو چاہتا ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کی محبت ہمیں جہنم لے جاتی ہے، ان ہستیوں سے مانوس ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی اتباع کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، انہوں نے یہ کہا ہم بھی یہ کہیں گے، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہم بھی اس طرح زندگی گزاریں گے، انہوں نے ان کاموں سے دوری اختیار کی ہم بھی ان کاموں سے دوری اختیار کریں گے۔ یہ جو انس ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو قلبی تعلق ہے، یہ اس
کثرت ذکر کی وجہ سے ہمارے اندر راسخ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے زندگی کا ہیرو پھر یہ ہستیاں بن جاتی ہیں، پھر ہم ان کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے کثرت سے اہل البیت کا تذکرہ کرنے کا حکم ہے، کثرت سے۔ اس لیے کثرت سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کثرت سے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا حکم ہے، اس لیے سختی کے ساتھ برے لوگوں سے دور رہنے کا حکم ہے، غلط لوگوں سے دور رہنے کا حکم ہے۔ آپ جھوٹے کے ساتھ رہیں گے، پہلے دن اس کا جھوٹ آپ کو برا لگے گا، لیکن اگلے دن آہستہ آہستہ آپ عادی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے جھوٹ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ایک غیبت کرنے والا شخص ہے، اس کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں گے، آہستہ آہستہ آپ بھی عادی ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا آپ بھی اسی کی طرح سے غیبتیں کرنے لگیں گے۔ ایک شخص حرام کھاتا ہے، آپ پہلے دن کہیں گے یہ حرام کھاتا ہے، بہت بری بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسیت اور اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آپ بھی اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک زمانہ آئے گا وہی برائی جو آپ کو پہلے دن بری لگتی تھی اب آپ کو اچھائی لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اندر موجود اس حساسیت کو ختم کر دیا جو برائی کے حوالے سے تھی، اور وہ جو کشش تھی اچھائی کے حوالے سے اس کو آپ نے اپنے آپ سے دور رکھا، اس کے قریب آپ نہیں گئے۔ آج اگر دنیا کے اندر ناسبیت کو موقع ملا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل البیت سے دوری۔ جو لوگ جتنا اہل البیت کے قریب تر آئے ان کے دلوں میں اہل البیت کی نورانیت راسخ سے راسخ تر ہوتی چلی گئی، اور ان کی زندگی مضبوط سے مضبوط تر، اور جو لوگ ان سے دور چلے گئے ان کی خباثتوں میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو جس کے قریب جائے گا اس کا اتنا ہی اس پر اثر ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پر جو جوان ہیں ان کو شاید یاد نہ ہو، لیکن جو بزرگ ہیں ان کو شاید یاد ہو۔ 70 کی دہائی میں، 1970 میں، 77 78 79 80 تک اس دور میں ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان کے اندر، اور وہ چینل پی ٹی وی کا تھا، اور پی ٹی وی کے چینل پہ آغاز ہوتا تھا شام کو 5:01 پہ ٹی وی شروع ہو گیا، رات کو 11:55 پہ ٹی وی کے پروگرام ختم ہو گئے۔ آغاز جب ہوتا تھا تو تلاوت قرآن کریم سے ہوتا تھا، تلاوت قرآن کریم کے بعد حمد باری تعالیٰ، حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت، نعت کے بعد پھر نورجہان کے گانے۔ اچھا، اس کے بعد جب اختتام ہوتا تھا 11:55 پہ کلام الہی سے اس کا اختتام ہوتا، اور ایک قاری آتا حزین آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا اور ٹی وی بند ہو جاتا۔ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، اس زمانے کا۔ اس زمانے میں بھی فلمیں بنتی تھی، اس زمانے میں بھی ڈرامے بنتے تھے، لیکن جو متدین اور نیک لوگ تھے ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فحاشی کا ذریعہ ہے، ان کا تصور یہ تھا۔ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے دور میں جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی کہ پی ٹی وی کی طرف سے اب ہر ہفتے اتوار کے دن یا جمعے کے دن، مجھے یاد نہیں ہے، شاید جمعے کا دن ہو، ان دنوں چھٹی ان دنوں میں ہوتی تھی جمعے کو، کہا کہ اس دن جو چھٹی کا دن ہے ہم ایک پاکستانی فیچر فلم لگائیں گے ٹی وی کے اوپر۔ جب یہ خبر آئی میں ان دنوں کوئٹہ میں تھا، میں نے اگلے دن اخبار میں لوگوں کے تاثرات پڑھے، لوگ چیخ اٹھے کہ گورنمنٹ اور میڈیا یعنی ٹی وی اس فلم کے ذریعے سے ہمارے گھر کو فاحشہ خانہ بنانا چاہ رہی ہے، ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ جب لوگوں نے چیخا چلائے تو گورنمنٹ نے بھی پالیسی تبدیل کی۔ وہ کیا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہر ہفتے نہیں، ہر دوسرے ہفتے ایک فلم لگائیں گے، اور وہ جو فلم ہم لگائیں گے اس کو سینسر کرنے کے بعد لگائیں گے۔ جو ٹی وی سینما میں چلتی ہے فلم، اس کو سینسر کر کے جو بدنما مناظر ہیں، بد اخلاقی ہے، فحشاء کا اظہار ہے، اس کو ہم کاٹ دیں گے اور باقی چیزیں لگا دیں گے۔ نتیجتاً اس زمانے میں بنتی تھی 3 گھنٹے کی فلم، وہ ہو جاتی تھی 1.5 گھنٹے کی۔
وہ اس طرح کی ساری چیزیں کاٹ دیتے تھے. لیکن جب وہی 1.5 گھنٹے کی فلم بھی جب چلتی تھی تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے فلم کے ذریعے سے ہمارے گھر کو فاحشہ خانہ بنا دیا. کیوں؟ اسی کی حساسیت تھی, احساس تھا کہ بھئی یہ برائی کا دروازہ ہے, یہ کھلے گا تو یہ برائی ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گی اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی. حساسیت, اس حساسیت کی وجہ سے اتنا اعتراض ہوا. اب میں اسی میں ایک جملہ عرض کروں. ابھی اگر آپ کہیں پر چائے پی رہے ہو نا, آپ کے کپ میں ایک مکھی گر جائے, بعض لوگ مکھی نکال کے چائے پی لیتے ہیں, بعض لوگ چائے ایک طرف رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سے نہیں پی جائے گی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس کی طبیعت بہت زیادہ حساس ہے, اس لیے مکھی کو نکالنے کے باوجود وہ پی نہیں سکتا, پیے گا تو الٹی آئے گی. یہ شخص نہیں, آہستہ آہستہ کثافتوں کا عادی ہو چکا ہے. اس عادت کی وجہ سے اب مکھی نکل گئی تو اس کو فرق نہیں پڑتا, کہتا پی جائے کوئی بات نہیں, پی لیتا ہے. آپ اگر چائنا چلے گئے, میں گیا ہوں, باہر آ گیا ہوں اور میں نے قریب سے دیکھا ہے, چائنا میں اگر آپ چلے جائیں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کاکروچ کھاتے ہیں, کیڑے کھاتے ہیں, سانپ کھاتے ہیں, بدترین اور نجسترین حیوان کا گوشت مزے سے کھاتے ہیں اور ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ ان کو الٹی آتی ہے نہ کچھ اور, بلکہ وہ مزے لے لے کر کھاتے ہیں. فرق کیا ہے ان دونوں لوگوں میں؟ وہ ان کثافتوں میں پل پل کر اسی کثافت کا حصہ بن چکا ہے, اس لیے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو پاک فضا میں جس نے پرورش پائی ہے اس کو بہت فرق پڑتا ہے, صرف مکھی گرنے سے فرق پڑتا ہے, اس لیے وہ مکھی گری ہوئی چائے بھی پی نہیں سکتا. یہ ہے فرق ماحول کا, یہ ہے فرق دوستوں کا, یہ ہے فرق گھروں کا, یہ ہے فرق آپ کے رہن سہن, آپ کے کلچر, آپ کی تہذیب, آپ کے علاقے کے رسوم و رواج کا, جس سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اب آئیے اسی موضوع کی طرف کہ جب یہاں پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا فلموں کا ٹی وی کے اوپر, تو لوگوں نے بڑا شدید اعتراض کیا. اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ 70 کی دہائی میں جو فلمیں پی ٹی وی دکھایا کرتی تھی وہ فلمیں نکال کر آپ ابھی دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ فلم تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ فوراً یہ کہیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں, اتنا سینسر اس پر لگ گیا کہ ہر چیز کٹ گئی, اور جو بچ گیا 1.5 گھنٹے میں وہ ایسا ہے جو ایک فیملی آرام سے دیکھ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں حساسیت اتنی تھی کہ وہ آپ کے گھر میں دکھائی جائے تو آپ کی چیخیں نکلتی تھی, اعتراض کرتے تھے. آج کیا ہے؟ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی پر سینکڑوں چینلز ہیں, اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں جو آلہ ہے جس کو آپ موبائل کہتے ہیں اس میں دنیا کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جو وہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. نہ میری صحت پر اثر پڑتا ہے نہ آپ کی, نہ میں حساس ہوتا ہوں نہ آپ, نہ والدین. حتیٰ والدین دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کثافت کے ماحول میں آہستہ 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 ڈھلتے چلے گئے, یہاں تک کہ اب جو نوبت آئی ان کثافتوں میں رہتے ہوئے کثافت لگتی ہی نہیں ہے, برائی لگتی ہی نہیں ہے. یہ ہے فرق دونوں کے درمیان. ایک اور مثال دے دوں, آپ یہاں پر چونکہ دیہاتی علاقہ ہے, بعض اوقات لوگ کھیتوں میں جا کے رفع حاجت کرتے ہیں, مکھیاں آتی ہیں, انہی غلاظتوں میں بیٹھتی ہیں, ان میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں, وہ کیڑے انہی غلاظتوں میں پلتے ہیں, ان کی خوراک وہی غلاظت ہے. اب اگر اس کیڑے سے آپ پوچھیں تمہیں کیسے لگ رہا ہے اور اللہ اس کو زبان دے تو وہ بولے گا میری بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے مجھے ہر طرح کی خوراک نصیب ہے, جبکہ وہ غلاظت ہے.
غلاظت میں پلنے والا انسان ہو یا جانور، دونوں ایک طرح کے ہیں، چونکہ ان کی پرورش اس غلاظت میں ہوئی ہے، اس لیے پاکیزگی کا ان کے اندر سوچنا بھی اور خیال کا آنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص دور سے دیکھ رہا ہو، اس کو الٹی آتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب ہم لاہور میں کہیں پر گزر رہے تھے، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ نور جہان کا گھر ہے۔ نور جہان کے گھر کے باہر بہت بڑے بورڈ پہ یہ لکھا ہوا تھا، ھذا من فضل ربی، یعنی اس نے اللہ کے دین کی مخالفت کر کے، فحشاء و منکرات کا ارتکاب کر کے جتنی دولت کمائی اور اپنا محل بنایا، اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، گویا آپ نے اللہ کی مخالفت میں انتہا کر دی اور جو آپ کو دولت مل گئی اس کو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ شیطان کی عطا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں کا، ہم سب کی زندگیوں کا یہ ایک المیہ ہے۔ اہل البیت سے جب دوری اختیار کرو تو پھر اسی طرح آہستہ آہستہ زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے جب اہل البیت نکل جائے تو پھر ان کی جگہ ان کے دشمن لے لیتے ہیں، ان کی جگہ وہ چیزیں لے لیتی ہیں جو ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیں، ان کی جگہ وہ چیزیں لے لیتی ہیں جو ہمارے اندر کی دنیا کو بالکل ناکارہ اور سیاہ بنا دیں۔ لیکن اگر ہم اس کیفیت سے نکلنا چاہیں تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ اہل البیت کا دامن تھامیں، علی اور آل علی کا دامن تھامیں۔ اب اس میں اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں آئیڈیلائز کریں، ان کو نمونہ عمل قرار دیں اور ان کی زندگی پر غور کریں تو یقین جانیں بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا کا وجود، ان کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو بس صرف آپ کی طرف سے ایک قدم اٹھنے کی دیر ہے، وہ آپ کا ہاتھ تھامتی بھی ہے اور آپ کو ان غلاظتوں سے نکالتی بھی ہے۔ لہذا ان ایام میں، صرف ان ایام میں نہیں لیکن یہاں سے ہم آغاز کریں، ان ایام میں بی بی کا تذکرہ، اہل البیت کا تذکرہ، اہل البیت کے معارف کا تذکرہ، ان کی سیرت کا تذکرہ، ان کی زندگی کے ان گوشوں کا تذکرہ جو گوشے انسانی زندگی کو ارتقاء عطا کر کے معراج تک پہنچانے کا سبب ہے۔ ایک ماں اگر حقیقی طور پر ماں کا کردار ادا کرنا چاہے، جو یہاں پر مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک ماں بننا چاہے تو اس کی زندگی میں بہترین نمونہ کون ہے؟ بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا۔ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم ان کو پڑھیں گے۔ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم ان کی صفات پر غور کریں گے۔ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم ان کی صفات کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ماں کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا، بیوی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا اور بیٹی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا۔ ہم نبی کریم کے کلام میں دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء و اشرف المخلوقات، تمام عالم، تمام مخلوق، تمام انسان اور تمام انبیاء سے برتر اور اعلیٰ وہ ہستی، اس ہستی کی زبان سے اس بیٹی کے لیے جو جملہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو کردار نبی کی زندگی میں ہے، نبی کو مامتا کی محبت کی پیاس ہے، چونکہ بچپن ہی میں والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے وہ محبت آپ کو نہیں ملی۔ محبتوں کی دنیا میں مرد کی محبت کی نوعیت ہی اور ہوتی ہے اور خاتون کی محبت کی نوعیت ہی اور ہوتی ہے۔ خاتون چاہے ماں کی حیثیت سے ہو،
بیوی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو یا بیٹی کی، انمول محبت ہے اس کی، انمول محبت۔ ایک ماں اپنے بچے سے جس طرح کا پیار اور جس طرح کی محبت رکھتی ہے، بیٹا اپنے ماں سے نہیں کر سکتا، ماں کے لیے خاص ہے۔ ایک بیوی جس طرح کی محبت میں غرق ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، شوہر اس طرح کی محبت رکھ نہیں سکتا، اس کا نیچر ہی ہو رہا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے جس طرح سے تڑپتی ہے، بھائی کبھی بھی بہن کے لیے اس طرح سے نہیں تڑپ سکتا، نہیں تڑپ سکتا۔ اور اسی طرح سے ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے جس طرح سے والہانہ پن اپنے اندر رکھتی ہے، عشق اور محبت کے لحاظ سے، وہ کبھی بھی ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مرد ہے اور وہ عورت ہے۔ عورت اور مرد میں فرق ہی یہی ہے کہ عورت سراپا جذبات، عاطفہ، پاکیزگی، عشق، قربانی، ایثار، خود کو مٹانے اور سامنے والے کو بنانے پہ لگی ہوتی ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھیے، عام طور پر کہا جاتا ہے مرد بڑا سخت کوش ہے، زحمت کش ہے، عورت بڑی نازک ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ایک ہفتہ عورتوں والا کام شروع کر دیں جو گھر میں کرتی ہیں، وہ آپ ایک ہفتہ کر نہیں سکتے۔ عورتیں اتنا کام کرتی ہیں انتھک۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ بیٹھ کر آرڈر دیتے ہیں، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، پاؤں دباؤ، بستر بچھا دو، یہ کام کرو، وہ کام، بچہ روئے جاؤ بچے کو سنبھالو، دروازے پر کوئی مسئلہ ہو جاؤ یہ کام کرو۔ یعنی کام عورت کو مرد کہتا ہے، خود نہیں کرتا۔ اور عورت صبح اٹھ کر رات سونے تک سراپا خدمت بن کر کام کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرد احسان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی خدمت کی ہے، میں سرپرست ہوں اور میں اس گھر کو چلا رہا ہوں۔ عورت نہ ہو تو گھر گھر نہیں ہے، قبرستان ہے، گھر گھر نہیں ہے۔ آپ اگر گھر سے خواتین کو کہیں پر بھیج دیں، آپ ایک ہفتہ اس گھر میں رہیں، پتہ چلے گا یہ گھر گھر نہیں ہے، کباڑ خانہ ہے۔ اس گھر کو گھر بنانے میں جو رول ہے وہ عورت کا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا اس طرح سے ہے۔ وہی عورت اگر متصل ہو جائے بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا سے، اس کے نتیجے میں اس عورت کی زندگی میں جو معنوی تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کے نتیجے میں یہ ماں، یہ بیوی، یہ بہن اور یہ بیٹی وہ مرکز بن جاتی ہے جس کی آغوش سے مرد معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ عورت ہے جس کی تربیت میں اتنی عمق اور گہرائی ہے کہ اگر خاتون تربیت یافتہ ہو تو نتیجتاً پورا کنبہ تربیت پا جاتا ہے۔ اور دینی حوالے سے بھی، قلبی حوالے سے بھی، تربیت کے حوالے سے بھی خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ کشش ہے، زیادہ ان میں پذیرائی ہے، زیادہ ان میں حساسیت ہے۔ اس لیے عبودیت اور بندگی کے میدان میں بھی مردوں کی نسبت عورتیں آگے ہوتی ہیں۔ جہاں میدان عمل میں آگے ہوتی ہیں، وہیں پر اس میدان میں بھی اللہ کی پرستش اور عبودیت میں بھی آگے ہوتی ہیں۔ جس بی بی کو ہم اس وقت یاد کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے کتنے نام ہیں، کتنے القاب ہیں؟ اب دیکھیے تعجب ہوگا، ان کو کہا جاتا ہے رازیہ، ان کو کہا جاتا ہے مرضیہ، ان کو کہا جاتا ہے عابدہ، ان کو کہا جاتا ہے بتول،
ان کو کہا جاتا ہے عذرا، ان کو کہا جاتا ہے حورا، ان کو کہا جاتا ہے طاہرہ۔ کتنے القاب ہیں، کتنے نام ہیں۔ یہ نام ایسے ہی دیے گئے ہیں؟ نہیں، ایسے ہی نہیں دیے گئے۔ ہم اور آپ جب نام رکھتے ہیں، آج کل تو یہ فیشن بھی بن گیا ہے، جب ہم نام رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی یونیک نیا نام ہو، نام میں کوئی کشش ہو، چاہے معنی کوئی برا ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایسے بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں جو جب انہیں بچوں کا یا بچیوں کا نام رکھتے ہیں تو کوئی معروف ایسا یونیک سا نام تلاش کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں، زور دو تو کہتے ہیں ہم گوگل میں تلاش کر لیتے ہیں، گوگل میں کوئی نامانوس سا ایسا کوئی لفظ نکال کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا معنی ہے۔ بھائی کیا تمہارے پاس با عظمت ناموں کی کمی تھی؟ نہیں، پھر کیا ہوا؟ اچھا لگا۔ اب وہ بچی فرض کرے کالی کلوٹی اور بدنما ہو، اس کا نام رکھیں گے جمیلہ، مثلا بہت خوبصورت نام، اور اس کی شخصیت میں کوئی تناسب نہیں ہے، نام آپ کو اچھا لگا اس لیے آپ نے رکھ لیا۔ کیا اہل بیت کے ہاں بھی ایسا ہے؟ نہیں، وہاں پر جب نام رکھا جاتا ہے تو ہر نام کو اس شخصیت میں موجود اس کمال کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا جاتا ہے، ہر شخصیت کا۔ اگر فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا تو کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کا مطلب وہ دیوار اور رکاوٹ ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز سے بچا سکے، اور فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ وہ دیوار بن کر اپنے مؤمن پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب ہے، اس لیے کہا گیا فاطمہ۔ اگر اسی فاطمہ کو عابدہ کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ نام اچھا لگا اس لیے؟ نہیں، اس لیے کہ رسول نے ان کے اندر عبودیت، بندگی اور خدا پرستی کا وہ اوج اور وہ معراج مشاہدہ فرمایا، جس کی وجہ سے نبی کریم نے ان کا نام رکھا عابدہ، یعنی خدا کی پرستش کرنے والی۔ اگر اللہ نے، اللہ کے رسول نے، چونکہ اللہ کے رسول جب نام رکھتے ہیں تو کسی وجہ سے رکھتے ہیں، حکمت ہوتی ہے، ہدف ہوتا ہے، کوئی معنی کا سمندر ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے نام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نام دیا زہرا کا، تو زہرا کا کیا مطلب ہے؟ چمکتی ہوئی چیز، روشن، منور، روشن چیز۔ زہرا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہو کر عبادت کا آغاز کرتی تو ان کے پورے وجود سے جو نور اٹھتا وہ آسمانوں کو روشن کر دیتا۔ آسمان والے زمین کی اس نورانیت سے فیض پاتے، اسی طرح جس طرح زمین والے سورج کی روشنی سے اور چاند کی روشنی سے فیض پاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا زہرا۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے اس بی بی کی زندگی کے ان نشیب و فراز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ماں کے لیے فاطمہ کیا ہے، ایک بیوی کے لیے فاطمہ کیا ہے، ایک بیٹی کے لیے فاطمہ کیا ہے، ایک بہن کے لیے فاطمہ کیا ہے۔ ہر صنف کے لیے فاطمہ کے اندر ایک کامل ترین نمونہ موجود ہے، کامل ترین نمونہ۔ اب دوسری طرف ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ اللہ۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چونکہ کامل ترین ہستی ہیں، اس لیے ان کی زندگی کا ہر پہلو ایک خاتون کے لیے نمونہ عمل ہے۔
نمونہ عمل، وہ نمونہ عمل کس حوالے سے ہے؟ قرآن کریم آپ سب پڑھتے ہیں یقیناً، اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے یقیناً، چونکہ قرآن کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ اگر شیعہ ہے تو قرآن کا وارث شیعہ ہے، اگر شیعہ قرآن نہیں پڑھتا تو شیعہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن وراثت شیعوں کی ہے، اس لیے کہ شیعہ وارث ہے علی ابن ابی طالب کا، اور قرآن کا وارث علی ابن ابی طالب، قرآن کا وارث آل علی۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن سے دور ہو اور اپنے آپ کو شیعہ کہے۔ اہل البیت اور قرآن دونوں دو چہرے ہیں ایک حقیقت کے، اس لیے جہاں اہل البیت وہیں پر قرآن۔ اب آئیے نبی کریم کی زندگی میں اسی قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو قرآن کریم میں اسوہ کامل قرار دیا ہے۔ کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہا نا یہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان مسلمان بن کر، مؤمن بن کر، امتی بن کر، اللہ کا عبد بن کر زندگی گزارنا چاہے تو وہ اپنی زندگی میں رسول کو دیکھے، جیسے انہوں نے کیا ویسے کرے، جو انہوں نے کیا وہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول بن سکتا ہے، نہیں، رسول ہے، ہم ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے ان کو فالو کرے اور ان کی نقالی کرے۔ ایک بچہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے، باپ جس طرح چائے پیتا ہے بچہ بھی کوشش کرتا ہے اسی طرح چائے پینے کی، اس کی فطرت میں ہے۔ باپ جس طرح گفتگو کرتا ہے بچہ بھی کوشش کرتا ہے اسی طرح گفتگو کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھرانوں میں کہ بچہ اب بڑا ہو گیا، 20 سال 22 سال کا، لیکن وہ الفاظ بھی وہی بولتا ہے جو باپ بولتا تھا۔ بچے کی نگاہ میں آئیڈیل کون ہے؟ باپ۔ امت کا باپ نبی اور علی ہے، امت کی ماں خدیجہ اور فاطمہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے فالو کرنا ہے تو نبی اور علی کو فالو کرنا ہے، اور نبی کریم کو قرآن کریم نے اسوۃ کاملہ، اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے، اسوہ کامل۔ اب میرا ایک سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ نبی من حیث نبی اور من حیث رسول، ایک رسول کی حیثیت سے اور ایک نبی کی حیثیت سے اگر وہ اسوہ کامل ہیں تو اس اسوہ کامل کا ایک خاتون کی زندگی میں رول کیا ہے؟ خاتون ماں ہے، نبی کریم ماں نہیں ہے، تو خاتون کیسے نبی کو فالو کرے؟ خاتون بیوی ہے، نبی کریم وہ کردار نہیں رکھتے، تو کیسے خاتون فالو کرے؟ خاتون بیٹی ہے، نبی کریم بیٹی نہیں ہے، کیسے وہ بیٹی فالو کرے؟ خاتون بیوی ہے، نبی کریم مرد ہے، کیسے یہ بیوی نبی کریم کو فالو کرے؟ یہاں اللہ نے اس کا رستہ نکالا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو کفر سے دین میں نہ آئی ہو، بلکہ اس کی پیدائش سے اس کی زندگی کے آخری لمحے تک ہر پل اللہ کی توحید اور عبودیت میں ایسے گزری ہو کہ وہ سراپا نور ہو پیغمبر کی طرح سے۔ اس میں کوئی زوجہ ایسی نہیں آئے، جتنی زوجات ہیں حضرت خدیجہ کے بعد ان میں کوئی ایسا رول کسی کا نہیں آئے۔ ایک ایسا رول چاہیے جو خاتون ہونے کے باوجود عصمت کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، عبودیت کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، ذکاوت کے لحاظ سے اس مقام پر ہو جس مقام پر نبی کریم خود ہیں۔ انتخاب کس کا کیا؟ نبی نے نہیں کیا، اللہ نے خود کیا۔ آیے مباہلہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کو نبی کی نساء قرار دے کر، جبکہ تمام عالم میں عورتوں کی بھرمار تھی اور بیویاں بھی تھی، لیکن ایک ہی خاتون کو رول ماڈل بنا کر اللہ نے رستہ کھولا اور نبی نے اس بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر بتا دیا یہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اس لیے تمام عورتوں کے لیے اگر کوئی قابل
तकलीद और वाजिब तकलीद हस्ती मौजूद है तो वो ये खातून है। अब ये खातून इस्मत के लिहाज से उस मकाम पर उनको होना चाहिए जिस मकाम पर खुद नबी हैं, ताकि नबी ही की तरह से वाजिबुल इत्तबा हो। लिहाजा फातिमा वो है जिसके बारे में अहादीस हमें बताती है कि वमा अदराक मल फातिमा, तुम क्या जानो फातिमा क्या है, तुम क्या जानो फातिमा क्या है। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस तरह से मुअमिनिया कामिला, आबिदा, ज़हरा, ताहिरा, अज़रा, बतूल, हौरा, फातिमा, जितने भी अलकाब हैं उन अलकाब का मजहर कामिल, और सिर्फ उन अलकाब का नहीं बल्कि अस्मा व सिफाते इलाहिया का इस दुनिया में कामिल तरीन नमूना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्मा और सिफात खुदा का, इसलिए उस अजीम तरीन मकाम पर फायज है। अजीज़ान गिरामी, अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से मैं अर्ज करूंगा और आप लोगों से भी, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मरकज दिया है, ऐसा माहौल दिया है जहां पर आप अपनी रूह के एतबार से इन हस्तियों के करीब तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ ये मजालिस काफी नहीं है, आपके बच्चों का मुस्तकबल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्हीं इमाम बारगाहों में, इन्हीं मसाजिद में, ये जो आपके पास इतनी बिल्डिंग्स हैं, अंदर आपके पास क्लास रूम के लिए जगह मौजूद है, अफराद मौजूद है। आपके यहाँ क्या होना चाहिए, खवातीन को भी, जो पढ़ी लिखी खवातीन है, कम तालीम याफ्ता खवातीन को पढ़ाएं ताकि बीबीए दो आलम की उस मारिफत के मैदान में खवातीन उस मकाम तक पहुंच सके। जवान यही काम करें, मारिफ, अकायद, तारीख, अहकाम, कुरान की तफसीर, ये वो मौज़ूआत हैं जिनकी हमारी अमली जिंदगी में हमें जरूरत है। आपके मिंबर से ये सारी चीजें बयान नहीं होती क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और आपने फजाइल और मसाइब पढ़ने और पढ़ाने होते हैं तो बाकी चीजों की नौबत नहीं आती। ये एक तरबियत है और तसलसल से इस तरबियत की जरूरत है। मैं दो मिसालें देता हूं। हमारे यहाँ अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से जो इस वक्त कैफियत है वो ये कि हम अहलुल बैत पर जान देते हैं और उसका बुनियादी तरीन सबब क्या है, हमारी आजादारियां। हमारी आजादारी में अहलुल बैत की न होती तो हम शायद उस तरह से अहलुल बैत के पैरों भी न हो पाते। आजादारियों ने हमें जिंदगी दिया है, ये हकीकत है या नहीं है, या नहीं है। अब दूसरी तरफ अहले सुन्नत जितने नमाजों के पाबंद हैं हम नहीं हैं, उनकी जमात जिस तरह से होती है हमारी नहीं होती। वो जितना कुरान के पीछे जाते हैं हम नहीं जाते। वजह क्या है, उन्होंने अहलुल बैत की जगह कुरान को देकर, नमाजों को देकर वहां पर तवज्जो दी, इधर नहीं दी, लिहाजा वो उधर चले गए और हम इधर। जबकि नबी करीम जो चीजें छोड़कर गए थे वो दोनों हैं, कुरान भी और अहलुल बैत भी। लिहाजा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ कुरान को पकड़े निजात पाए, सिर्फ अहलुल बैत का नाम ले निजात पाए। दोनों साथ में हैं और साथ में होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुरान की ताबीज बनाकर गले में पहन लिया, अहलुल बैत का लाकेट बनाकर 12 इमामों और 14 मासूमीन के नाम लिखकर फ्रेम बनाकर घरों में लगा दिए और फ्रेम बनाकर दफ्तरों में लगा दिए, ताबीज बनाकर गले में पहन लिया, बस आपने कुरान और अहलुल बैत को थाम लिया। नहीं, ये तो नहीं है। कुरान और अहलुल बैत किस लिए है, ताकि जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक हम खुद को ढाल सके। ये है असल हदफ। ये हदफ कैसे मुमकिन है, तरबियत के जरिए से, तरबियत के जरिए से। आप गौर कीजिए, हजरत ज़ैनब कुबरा की जो हमारे सामने मारिफत है, शनाख्त है, वो क्या है, करबला के बाद ता शाम इस सफर में जो कुछ ज़ैनब कुबरा पर मुसीबतें डाली गई और जिन इम्तिहानात से वो गुजरी वही हमारे सामने है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है।
اس کے علاوہ بھی ہم زینب کبریٰ کو پہچانتے ہیں؟ نہیں. جبکہ زینب کبریٰ کون ہے؟ عالمہ. کون ہے؟ محدثہ. کون ہے؟ معلمہ. کون ہے؟ عالمۃ غیر معلمہ. وہ عالمہ جس کے علم سے باقی خواتین کسب فیض کرتی اور معرفت تک پہنچتی تھی. وہ محدثہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو جو مقام عطا کیا ہے اس کے تحت اس کا دل معرفتوں سے بھرا ہوا ہے اور ان کی ساری زندگی کس لیے تھی؟ خواتین کی تربیت. تو کیا ہم اس عالمۃ غیر معلمہ کے پیچھے چلنے کے قائل ہیں یا نہیں؟ ان کی محبتوں کے پابند ہیں یا نہیں؟ یہ محبتیں کب ہوں گی؟ جب ہم انہی کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں زندہ کر سکیں. خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک خاتون آئی, عرض کیا کہ یا فاطمہ زہرا کچھ سوالات ہیں. فرمایا پوچھو. اس نے پہلا سوال کیا, آپ نے جواب دیا, دوسرا کیا, جواب دیا, تیسرا کیا, جواب دیا. تیسرے کے بعد عرض کیا اے بنت رسول میں بہت معذرت چاہتی ہوں, آپ کو میں نے بڑا تنگ کیا, آپ کا وقت لیا, آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا. فرمایا کہ نہیں, تم جب مجھ سے پوچھتی ہو اور میں تمہیں بتاتی ہوں تو تمہیں نہیں معلوم کہ تم سے زیادہ مجھے فائدہ ہوتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اللہ مجھ سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک انسان کی جہالت کو دور کر کے اس کے اندر علم کی نورانیت بھری ہے. اللہ مجھ سے خوش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعلیم, تعلم اور تربیت ہے یہ مردوں پر بھی عورتوں پر بھی اسی طرح سے لازم ہے. اور خصوصاً جب اللہ نے یہ سارے وسائل فراہم کیے ہو تو پھر مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اتنے وسائل پہ کہاں پر کمی تھی, تم نے کیوں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, کیوں تم نے اپنے بچوں کو علی اور آل علی کے احکام نہیں سکھائے, کیوں تم نے علی اور آل علی کی دی ہوئی تعلیمات کے آئینے میں قرآن اور عقائد دین کو تم نے ان بچوں تک منتقل نہیں کیا. یاد رکھیے صرف سال میں چند مجلسوں میں شریک ہونا کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے, ضروری ہے, کافی نہیں ہے. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے, صلوات بھیجئے بن محمد علیہ. بور تو نہیں ہوئے؟ ادھر پھر ذرا صلوات بھیجئے بن محمد علیہ محمد. اپنے گھر میں جائیں, جو کھائے پیے لوگ ہیں ان کے گھروں میں 2-2, 3-3 نوکر ہوتے ہیں. آپ ایک کام کریں, صرف ایک ہفتے جھاڑ پونچھ نہ کریں, آپ کا گھر کباڑ خانہ بن جائے گا. صرف ایک ہفتے, صرف ایک ہفتے. روز آپ کے گھر میں 2 دفعہ جھاڑ پونچھ ہوتی ہے, دھلائی ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, رگڑائی ہوتی ہے اور پونچھا لگایا جاتا ہے تاکہ گھر چمکے. یہ دل کیا اسی طرح سے نہیں ہے؟ اس دل کو بھی ہمیشہ جھاڑ پونچھ کی ضرورت ہے, اس دل کو بھی ہمیشہ دھونے کی ضرورت ہے. اگر ایک دن یہ دل غافل رہے اگلے دن اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے. اگر ایک دن, 2 دن, 3 دن, ایک ہفتہ یہ دل غافل ہو جائے اور ذکر خدا سے غافل ہو, تربیت قرآنی سے غافل ہو, تو نتیجتاً زمانے کے گرد و غبار سے یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے نماز بھی ضروری ہے, اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے دعا بھی ضروری ہے, اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے عبادات کی باقی شکلیں بھی ضروری ہیں. اس دل اور ذہن اور سوچ کو زندہ, شفاف اور نورانی رکھنے کے لیے معارف اہل البیت کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے روایت ہے کہ جو شخص جس کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں وہیں پر کھڑا رہا تو میں نے اپنی عمر ضائع کر دی. مجھے ہر پل آگے بڑھنا ہے, اگر آگے نہ بڑھ سکا تو میں نے اپنی عمر ضائع کر دیا.
میری ہر پل آگے بڑھنے کا معیار کیا ہے؟ میری معرفت میں اضافہ ہو، میری تربیت میں بہتری آئے، میری سچائی میں اضافہ ہو، میری پاکیزگی میں اضافہ ہو، میرے تقوی میں اضافہ ہو، میری خدا پرستی میں اضافہ ہو، اللہ سے دوستی میں اضافہ ہو، عشق اہل البیت میں اضافہ ہو، معرفت اہل البیت میں اضافہ ہو. یہ میری زندگی میں رول اور کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ ہفتوار کلاسیں رکھیں، اگر ڈیلی نہیں رکھ سکتے. مردوں کی کلاسیں الگ سے رکھیں، خواتین کی الگ سے رکھیں، بچوں کی الگ سے رکھیں. مواد تیار کریں، مائیں بچوں کے لیے، بہنیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے خواتین یہ کام کریں، اور بچوں کے لیے مرد اور جوان یہ کام کریں. آج تو کورسز کی اتنی کثرت ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہ کام صرف 2 سال کیا تو آپ اس پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ متدین، سب سے زیادہ خدا پرست، سب سے زیادہ عاشق اہل البیت اور سب سے زیادہ بامعرفت عزادار میدان میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ تربیت. اور بی بی دو عالم کی زندگی کا مقصد ہی تربیت ہے، مقصد ہی تربیت ہے. امام حسن روایت کرتے ہیں، امام حسن چھوٹے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عبادت کے مصلی پہ تھی. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات جاگ کر یہ منظر دیکھا کہ میری والدہ رکوع میں، قیام میں، قعود میں، سجود میں، ذکر میں، مناجات میں، گریہ میں مصروف. اور جب ان سے فارغ ہوئی، ہاتھ اٹھایا، دعا شروع کی تو دعا کا آغاز دوسروں سے کیا. کبھی کسی کے لیے دعا کر رہی ہیں، کبھی کسی کے لیے، کبھی ہمسایوں کے لیے، کبھی رشتہ داروں کے لیے، کبھی مؤمنین کے لیے، کبھی مسلمین کے لیے، ارد گرد موجود تمام لوگوں کے لیے دعائیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، یہ سب کچھ ہمیں سکھانے کا ذریعہ ہے. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، آپ نے نہ اپنے لیے دعا کی نہ ہم بچوں کے لیے دعا کی، آپ نے ساری دعائیں دوسروں کے لیے کی. فرمایا الجار ثم الدار، پہلے دوسروں کا خیال رکھو، اس کے بعد اپنی باری آئے گی. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے. اور اسی تربیت میں اگلا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو جو کچھ ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہی چیزیں عطا کرتا ہے، اس سے بہتر عطا کرتا ہے. ہم نے دوسروں کے لیے کی لیکن اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی مخلوقات کے لیے یہ کام کیا. برائی بھی ایسا ہی ہے، جب میں دوسروں کے لیے کوئی برا سوچتا ہوں، برا کرتا ہوں، تو یہ مجھے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے دوسروں کو نقصان پہنچایا بس میں محفوظ ہوں. نہیں، اللہ اسی برائی کو بڑی شکل میں میری زندگی پر اس طرح سے مسلط کر دیتا ہے کہ میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے خود گڑھے میں گر جاتا ہوں. اس لیے ہمیشہ اس تربیتی پہلو کو سامنے رکھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے ذہنوں کو بنائیں، لیکن اہل البیت کی انہی مبارک اور نورانی تعلیمات کے آئینے میں. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، مختصراً چند جملے میں مصائب کے عرض کرتا ہوں، مختصراً چند جملے. اہل بیت کی نگاہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کافی عرصے کے بعد آئے. امام نے اس کو دیکھا، اسے مٹھائیاں لے کے آیا ہوتا. کیا بات ہے، بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، مٹھائی لے کے آئے. کہ ابن رسول اللہ، میرے گھر اولاد ہونے والی تھی، اس لیے ایک عرصہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. اللہ نے مجھے اولاد دی، میں اس معاملے سے فارغ ہو گیا، اس لیے آج حاضری دی ہے خوشی کے اس موقع پر کہ مٹھائی لے کے آؤں، خوشی کا موقع. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے
جیسے ہی کہا بیٹی دی ہے، فوراً پوچھا تم نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ جواباً اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی کہا فاطمہ رکھا ہے، امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور پھر اپنی زبان سے پکارنے لگے فاطمہ 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 فاطمہ، کہتے چلے گئے اور جھکتے چلے گئے، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ آپ کا سر اتنا جھک گیا کہ زمین کو چھونے لگا۔ اس کے بعد سنبھل کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا جوان اب جب تم نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا تو پھر خیال رکھو اب اس بیٹی کو اذیت کبھی نہ دینا، ایک کہا اذیت کبھی نہ دینا، پھر کہا اب اس بیٹی کو کبھی بھی لان تان نہ کرنا، برا نہ کرنا، پھر کہا اس بیٹی کو برے القاب سے نہ نوازنا، پھر ایک جملہ فرمایا کہ اس بیٹی کے رخسار پر کبھی تھپڑ نہ مارنا، کبھی نہ مارنا۔ کیا عرض کروں، حضرت امام صادق علیہ السلام کا ذہن کہاں ہے؟ بیت فاطمہ میں، اور کوچے بنی ہاشم میں، وہ بیٹی جس کو نبی اتنا احترام دیا کرتے تھے، نبی کی نگاہوں میں اس بیٹی کا احترام اتنا ہے کہ اس بیٹی کے گھر کے اندر نبی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے، آج اس بیٹی کو سرے کوچا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور امام حسن نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ دن کوئی بیٹا نہ دیکھے جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں کو مارا جا رہا ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا جو عظمتوں کی ملکہ ہے، اس ہستی پر بعد رسول کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، کس طرح کے مظالم۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غسل دے رہے تھے تو ان بچوں کو ذرا دور رکھا اور بچوں کو نصیحت فرمائی کہ بچوں اب تم نے رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، رو تو ذرا آہستہ آواز میں رو۔ اب بچوں کو اسماء کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کسی نے ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا، کسی نے اپنا آستین منہ پہ رکھا ہوا تھا، گھٹ گھٹ کر یہ بچے رو رہے تھے تاکہ رو بھی سکے اور آواز بھی باہر نہ جائے۔ اس کیفیت میں فرماتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا جب میں پانی ڈال رہی تھی اور علی غسل دے رہے تھے، اچانک علی کی چیخ نکلی اور بے اختیار رونے لگے۔ میں نے یہ منظر دیکھا، میں خود رو پڑی، میں نے دیکھا علی اٹھے، غسل کا عمل چھوڑ دیا، اٹھے دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگایا اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کہتی ہے میں نے علی کو اس طرح سے روتے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں قریب گئی، پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ اتنے مغموم ہیں؟ کہا اسماء تمہیں نہیں معلوم، زہرا کو غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ ان کے پہلوں تک پہنچا اور جہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ ان کے پہلوں کی 2 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جب میرا ہاتھ وہاں پر پہنچا تو تب مجھے پتا چلا کہ ان ایام میں یہ بنت رسول کس اذیت سے گزری، اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا اور خود اندر ہی اندر یہ تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم۔ سب مل کر 10 بار اللہ کو پکاریے، بکے یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھے۔ یہ بی بی دو عالم کا گھر ہے اور ان کی مجلس ہے۔ ان کی مجلس میں جب آپ کی آنکھیں تر ہوں، آپ کے دل نرم ہوں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، بالا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے
روحانی معائب اخلاقی برائیوں سے محفوظ فرما۔ باللہ ہمیں ہر گناہ کے مقابلے میں تنفر کی کیفیت عطا فرما۔ باللہ ہر طرح کے نفسیاتی اور نفسانی عیوب سے ہمیں خود کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ باللہ عزاداری ہے سید الشہداء، عزاداری ہے اہل البیت، خصوصاً ذکر فاطمیہ کو ہماری خوراک بننا نصیب فرما۔ باللہ ہمیں فاطمی زندگی عطا فرما۔ باللہ ہمیں فاطمی موت عطا فرما۔ باللہ ہمیں عالم محشر میں بھی فاطمہ کے سائے میں حشر و نشر کی توفیق عطا فرما۔ باللہ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے۔ خدایا جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ جتنے حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو قبول فرما۔ جتنی بھی بچیاں ہیں گھروں میں شادیاں نہیں ہوئی، خدایا ان کو صالح اور نیک رشتے عطا فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں اور خصوصاً وہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے انہیں اولاد صالح اور اولاد سالم نصیب فرما۔ باللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے اس مجلس ہی میں بعض بچے بیمار ہیں، بعض بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، ابھی آئے تھے میں نے دیکھا، خدایا ان تمام بیماروں کو جلد از جلد شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ باللہ جو لوگ گھروں میں ہیں بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما۔ باللہ ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو خدایا ایمان، عفت، عزت نفس اور حجاب کی دولت سے مالا مال فرما۔ خدایا ان سب کو عزت و ناموس کی محافظہ بننا نصیب فرما اور اپنے بچوں اور نسلوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بچیوں کو سیرت زینبی اور سیرت علوی پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ باللہ دنیا میں اس وقت حق اور باطل کا معرکہ گرم ہے، خدایا اہل حق کو اہل باطل پر غلبہ عطا فرما۔ رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو حفظ و امان میں قرار دے اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ اور خدایا آج کے دور میں تشیع علوی کا جو پرچم اتنا سربلند ہے اس پرچم کو مزید غلبہ اور سربلندی عطا فرما۔ بالا ہم سب کو امام زمان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ بالا ہماری موت کو آسان فرما، موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما۔ بالا ہم موت کے موقع پر ایمان اور عافیت دین کے ساتھ موت کو گلے لگانا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے امام زمان کے ظہور کی دعا کے ساتھ یعنی وعجل فرجہم کے ساتھ 3 بار صلوات دیجئے۔